بڑے تعداد میں اس میں لوگ اس میں شریک ہوئے تدفین میں. عام طور پہ ذرا کم ہوتا ہے ایسا کہ اتنے سارے لوگ تدفین میں شریک ہونے آ جائیں. جو میسج اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس میں دو میسج تو شاید بہت واضح ہیں. ایک میسج تو یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اس طرح آرگنائز ہونا چاہیے جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے آپ کو اوور دی ایئرس آرگنائز کیا ہے. تو ایک بنیادی بات ہے کیونکہ ہمیں پاکستان میں آرگنائز پارٹیاں نظر نہیں آتی ہیں. انتخابی پارٹیاں بھی آپ نے دیکھا سیاسی جماعتوں میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں اور کم ہی ایسی پارٹیاں ہیں. ایک دو ہی پارٹیاں ہیں متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کی جہاں ابھی یہ اس چیز سے وہ محفوظ ہیں کہ ایک نسل اور اب باپ دادا اور یہ سب چل رہے ہوں نا. ورنہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں میں یہ بنیادی طور پہ خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ باپ مر گیا تو بیٹا اور وہ مر گیا تو پوتا اور شوہر نہیں ہے تو بیوی. یہ ساری اور آرگنائزڈ نہیں ہیں پارٹیاں. حالانکہ شاید پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ایک بنیادی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات کرانے چاہیے لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں انتخابات نہیں ہوتے. کیا اس چیز کی بھی نیگیشن کی ہے جس طرح کی خبریں جو ہے اخبارات میں یا مختلف جگہوں پہ دی جا رہی تھیں ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے بعد یہ کہیں ایم کیو ایم اسپلٹ نہ ہو جائے کہیں اس طرح کی چیزیں نہ ہو جائیں. یہ میسج جو ہے یہ بہت کلیئر کٹ میسج جس تو آپ اسپیکولیشنز کی بات کر رہے ہیں نا اسپیکولیشنز کا تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی مرتا ہے تو اس کے بارے میں کئی آسپیکٹ ہو بھی سکتے ہیں تو تمام آسپیکٹ پہ غور کرتے ہیں اور پھر پروپیگنڈا جو ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پہ جو مخالفین ہیں ان کے لیے پروپیگنڈا کرنا. تو اسپیکولیشن اور پروپیگنڈا کی وجہ سے جیسے کہ اگر آپ پولیس والوں سے پوچھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن اگر آپ دیکھیں جتنی اب تک سامنے آئی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ اینٹ اور چاقو وہ کئی دن بعد دریافت کیے ہوں. یہ یقیناً ان کو بہت شروع میں مل گئے تھے لیکن ان کا انویسٹیگیشن کا طریقہ دوسرا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی بم کا دھماکہ ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ ٹی وی معاف کیجیے گا وہ آپ کے چینلز پہ چلنے لگ پڑتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. پراپر طریقے سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن نہیں ملتی. تو اسپیکولیشن لوگ کر رہے تھے اور ظاہر ہے لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اس طرح کی اسپیکولیشنز کرنے کا. تو یہ ایک میسج یقیناً لوگوں کو پہنچا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈر تھے اور جنہیں شہید کر دیا گیا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن ان کے ساتھ ہیں اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کارکن کہ اس میں پارٹی کا ہاتھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو جس وقت ڈاکٹر صاحب یہاں پاکستان میں رہے جتنے عرصے میں رہے روپوشی پہ ہم بعد میں بات کریں گے جب مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ بن لگی یہ سب سے غالباً ایم کیو ایم کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے مشکل ڈیسیجن اس میں کس کا اہم رول رہا اپنے ورکرز میں جو ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر تو قائد تحریک الطاف بھائی چونکہ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے سوچا غریبوں کے لیے سوچا اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے لانے کی بات کی اور اس نظریے کو جب عمران فاروق بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ سمجھ لیا تو پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ بھی ایک کڑا فیصلہ ہمارے سامنے آیا تو ہمارے بہت سارے ایسے جذباتی کارکنان تھے رہنما تھے اور یہ بڑی طویل بحث بھی ہوئی تھی تحریک میں. لیکن یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عمران فاروق بھائی الطاف بھائی کے ذہن کو سمجھتے تھے وہ وقت کے تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ الطاف بھائی یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم مظلوم طبقے کی آواز بن رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ جو مظلومیت ہے یا جو یہ نظریہ ہے اسے کسی ایک خاص طبقے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. پورے پاکستان کے 98% مظلوموں کے لیے ہمیں اپنے دروازے کھولنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ تبدیلی جو ہے وہ لوگوں میں اس کو عام کیا گیا اور لوگوں نے اس کو بالکل پورے دل کے ساتھ قبول کیا اور اس میں بھی یقیناً عمران فاروق کا ایک رول تھا. آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں قائد جو ہے وہ اگر
عام جو سیاست میں انتخابات میں نامزدگیاں ہوتی ہیں، اگر الطاف بھائی کبھی صدر کے، وزیر اعظم کے، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے امیدوار نہیں ہے، تحریک میں ایک یہ جو نظام ہے احتساب کا، نہ ایم این نہ ایم پی اے اور نہ موروثی سیاست میں کہیں ان کے بہن بھائی یا کوئی، تو یہی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں بھی کہ موروثی سیاست کا خاتمہ، فیوڈلزم کا خاتمہ، ٹرائبلزم کا خاتمہ، ایک ان کنٹرولڈ کیپٹلزم جو ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی ایم کیو ایم نے بات کی ہے کہ اس بے لگام فری مارکیٹ اکانومی کے گھوڑے کو لگام دیے بغیر بھی آپ اپنے معاشرے آگے نہیں بڑھا سکتے اور سب کو مساوی حقوق نہیں دے سکتے. تو یہ ساری باتوں کو ایک نظم کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھانا اور اس میں لوگوں کو ایک لڑی رو کر جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانا، ایک قافلہ بنا کے. صاحب جو اے پی ایم ایس جب تھی، اے پی ایم ایس سے مہاجر قومی موومنٹ کا بننا جو تھا، اس وقت آپ اس وقت جرنلزم میں خاصے ایکسپیرینس اس وقت بھی تھے، کیا وجہ تھی کہ اے پی ایم ایس سے مہاجر قومی موومنٹ بنانے کا فیصلہ ہوا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے. عام طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک طلبہ تنظیم قائم کی جاتی ہے، تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی ہے. لیکن اے پی ایم ایس کا معاملہ ذرا اس لیے مختلف ہے کہ جن لوگوں نے وہ بنائی تھی وہ اسٹوڈنٹس تھے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی تھی، بلکہ کراچی یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے انہوں نے اے پی ایم ایس او بنایا تھا. الطاف حسین بچوں نے اپنے والدین کو جنم دیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں نے اپنے والدین کو جنم دیا، یا بچے بعد میں جیسے ہوتا ہے جو بچے بعد میں والدین بن گئے. وہاں کراچی یونیورسٹی میں اور دوسری جگہوں پہ جس طرح کی صورتحال تھی اور مختلف ناموں سے وہاں مختلف آرگنائزیشنز موجود تھیں، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، یہ سب وہاں موجود ہوا کرتی تھی. وہاں پر اس میں ایک مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا پہلا ایک کانسیپٹ تھا جس کو ظاہر ہے لوگوں نے اس وقت اس طرح پسند نہیں کیا، مگر چونکہ عام طور پر اردو اسپیکنگ کو بات کہی جاتی تھی، آج تک بھی شاید کہی جاتی ہے کہ وہ مہاجر ہیں، تو اس کانسیپٹ کے ساتھ یہ اے پی ایم ایس او بنی تھی. اور پھر جب اس کی قیادت فارغ ہو گئی یونیورسٹیز سے اور وہ سیاسی طور پہ مزید بالغ ہو گئے تو انہوں نے ایک مہاجر قومی موومنٹ کے نام بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب مہاجر اور یہ ارتقا کا اے پی ایم ایس او سے مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ یہ ایک ارتقائی ایولیوشن ہے، مطلب ایوالو ہوا سارا. بریک کے بعد جو سب سے کروشل پیریڈ آیا وہ 92 کا آپریشن، 92 سے 96 تک ڈاکٹر عمران فاروق سے پاکستان کی سیاست میں سب سے طویل روپوشی اختیار کرنے، اس کے دوران بھی وہ پارٹی کے رہنماؤں اور ورکر سے ان ٹچ رہے اور پارٹی کو اسی طریقے سے چلاتے رہے. اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کی شخصیت کے بارے میں اور ان کا طرز سیاست کے بارے میں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور سینئر جرنلسٹ عزیز بختیار صاحب، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے ڈاکٹر عمران فاروق کے دیرینہ ساتھی اور جو تقریباً 30-32 سال ان کے ساتھ رہے سلیم شہزاد نے. سلیم صاحب بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بتائیں گے ڈاکٹر عمران فاروق کے ساتھ آپ نے روپوشی کی زندگی بھی گزاری اور ان کے ساتھ ابتدا سے سیاست کی ہے، ان کی شخصیت کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے آپ؟ جی بالکل. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی السلام علیکم. عزیز بختیار بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اے آر وائی کے مالکان، آپ کا تمام اینکرز، ٹی وی کیمرہ مین اور جتنے بھی لوگ آج جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ڈاکٹر عمران فاروق بھائی شہید کو، تو الطاف بھائی کی جانب سے اور رابطہ کمیٹی کی جانب سے ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور ان کے بہت خوبصورت طریقے سے آج کا کئی گھنٹوں ان کو خراج عقیدت پیش کیا. جہاں تک مگر بھائی ڈاکٹر عمران فاروق بھائی شہید کی بات ہے تو ہمارا 32 سال کا ساتھ تھا اور میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں 2-3 سوالات تھے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ وہ ان میں جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ بہت کم گو تھے. وہ
وہ اپنی بات چند الفاظ میں بیان کر دیتے تھے اور سنجیدہ گفتگو کرنے والے، تحمل مزاج آدمی، اور دل میں کوئی بات نہیں رکھتے تھے. اگر کسی کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بات انہیں بری لگتی تھی تو وہ اس کو اس کے منہ پہ بول دیا کرتے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب الطاف بھائی کے ساتھ ہم نے ابتدائی زندگی میں یعنی اے پی ایم سو کے زمانے میں یہ کام شروع کیا اور وہ پہلی مرکزی کابینہ کے سیکرٹری جنرل بنے تو الطاف بھائی کی رغبت اور ایک جو ان کے اندر ہنر جو قائد ہوتے ہوئے الطاف بھائی نے محسوس کیا کہ ان کے اندر لکھنے کا اور کسی چیز کو پک کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. تو الطاف بھائی کی جتنی تقاریر تھی اس کو وہ نہ صرف اپنے ذہن میں سمو لیتے تھے، اس کو فوراً اتار بھی لیتے تھے، بلکہ اس کو فوری طور پر اخبارات اور میں الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، پرنٹ میڈیا میں بھجوا دیا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ڈسکشن کرتے ہوئے ایک مینٹل ایکویشن ایسی بن گئی تھی کہ میں مطلب بھائی بتاؤں کہ پہلے بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہم لوگ تھے تو الطاف بھائی جیل میں تھے اور ڈاکٹر صاحب شہید وہ روپوشی ہمارے ساتھ گزار رہے تھے. اکثر کچھ ڈسیزن یا کچھ چیزیں ان کو الطاف بھائی سے لینی پڑتی تھی. وہ صرف سوچتے تھے کہ مجھے الطاف بھائی سے یہ بات پوچھنا ہے کہ میں اس بارے میں کیا کروں، اور وہ سوال لکھ کر کے بھجواتے تھے. اور کیا سلیم تھوڑا یہ بتائیں گے کہ جب روپوشی انہوں نے ختم کی اس کے بعد لندن میں جو رہے اس عرصے میں انہوں نے اپنی روپوشی کا جو 7 سال کا عرصہ ہے اس کو تحریری شکل میں سامنے لائے ہیں، وہ کہ منظر عام پہ چیز نہیں آئی ہے ابھی تک. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. میں صرف اتنا بتا دوں کہ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے خط میں ایک چیز لکھی کہ مجھے معلوم کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال وہ پہلے الطاف بھائی کے پاس پہنچا چکے تھے. تو وہاں سے جواب جب آیا تو اس میں جو انہوں نے سوچا تھا ابھی الطاف بھائی تک جیل تک پہنچا بھی نہیں تھا، اس کا جواب ان کے پاس پہلے سے آ گیا کہ تم یہ باتیں سوچو، اس باتوں کو اس طریقے سے کر لو. تو میں ایک مینٹل ایکویشن کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے ایک 7 سالہ رپوشی اختیار کی 19 جون 1992 اور پھر 7 سال ایک قید تنہائی ایک کمرے میں گزارنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کی کیا کیفیت ہوگی. اس کے بعد جب وہ باہر آئے ہیں اور اس کا لندن میں آئے، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. وہ ایک اچھے شاعر، ایک اچھے رائٹر تھے، اور انہوں نے ابھی جب میں ان کے گھر میں شفٹنگ میں گیا، میں نے بہت ان کی وائف کے ساتھ گھر کی سامان کی شفٹنگ میں جب ان کے ساتھ شامل تھا تو میں نے دیکھا کہ کاغذوں کے ایک پلندے کے پلندے ہیں، شاعری کا ایک پلندہ کا پلندہ ہے جو انہوں نے لکھا. لیکن چونکہ وہ اپنی شہرت چاہتے تھے یا شاید انہوں نے کچھ مجبوری کی وجہ سے، کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے منظر عام پہ نہیں لائے، لیکن انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب ان کی زندگی میں تو نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ ان کی شہادت کے بعد یہ تمام چیزیں انشاءاللہ منظر عام سلیم شہزاد آپ سے بات کرنے کا اگر ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ آپ سے اور بھی بات کرتے. تو سب سلیم شہزاد نے کافی تفصیل سے اس چیز کو بتایا، لیکن آپ یہاں رہے 92 آپریشن میں، وہ جو روپوشی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، روپوشی پاکستان میں کسی بھی سیاسی تنظیم اور تحریک کی تاریخ اگر ہم پڑھ لیں تو اپنی جد و جہد میں استقامت کو ثابت کرنا، اسٹیڈ فاسٹنس کو ثابت کرنا، مستقل مزاجی اور استقلال کو ثابت کرنا. بہت سے لوگ بریک ہو جاتے ہیں. لوگوں میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا، لوگوں میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا. اگر قائد تحریک الطاف بھائی پاکستان میں نہ ہو اور ایک فیصلہ اور ایک پالیسی جو ہے وہ طے ہوتی ہے، اور عمران فاروق بھائی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں الطاف بھائی کے ساتھ صلاح مشورہ بات کی، کیونکہ منصوبہ یہی تھا کہ اس وقت جو حکومتی ایجنسیاں تھیں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں سے کچھ لوگوں کو منحرف کر کے ان کا ایک گروہ بنا دیا تھا اور انہیں مسلح کر کے فوج کے ٹرکوں میں 1992